الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، تقلیل طعام۔ دوسری شرط یہ ہے کہ غذا کم کھائے تاکہ پیٹ میں گرانی اور تکلیف نہ ہو اور بھوک کے سبب مر بھی نہ جائے، کیونکہ بہت کھانا اور اسی طرح کم کھانا جو ہلاکت کا سبب ہو دونوں ناپسند ہے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی خوب کھاؤ اور خوب پیو مگر اسراف نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھرنے میں بنی آدم کے پیٹ بھرنے سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں، کیونکہ شہوت، حرص اور کینہ وغیرہ کی ساری بلائیں پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہے۔ بس آدمی کو چند لقموں کی جن سے کمر سیدھی رکھ سکے کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا تھا کہ اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھو اور اپنی جگروں کو پیاسا، اور اپنے بدنوں کو یعنی سطر کے علاوہ ننگا رکھا کرو، تاکہ اس قابل بنو کہ اپنے رب کو اپنے دلوں سے دیکھ سکو۔ بس درمیانی طبیعت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتنی مقدار کھائے کہ ڈکار نہ آئے، تاکہ معدے کی گرانی سے عبادت میں خلل نہ پڑے، اور بھوک کی شدت سے کہ وہ بھی وقت کو مشغول رکھنے اور ذکر سے روکنے والی ہے، دونوں سے بچا رہے۔ مقصود یہ ہے کہ اتنا کھائے کہ کھانے کے اثر باقی نہ رہے، جلد ہضم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے 8 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ یہ ابتدائی بات ہے کہ ان 8 چیزوں کا اگر تم اہتمام کرو گے تو اس 8 چیز کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری نسبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری محبت جلدی پیدا ہو جائے گی۔ ان میں سے 2 چیزیں تو کل تمہارے سامنے گزر گئی، آج تیسری چیز بتا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ قلت طعام۔ یہاں پر انہوں نے زیادہ چیز بتائی ہے، باقی جو لوگ مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول چاہتے ہیں، آج کل تو ہمارے نفس پر کنٹرول ہی نہیں ہے، ہم جو نفس چاہتا ہے، جو نفس کہتا ہے، ہم نفس کی تابعداری کرتے ہیں۔ نفس پر کنٹرول کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ابتدائی چیز پر 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 8 بتایا ہے، دوسری کتابوں میں ابتدائی طور پر پہلے 4، پھر اس کے بعد 4، پھر اس کے بعد 4، اس طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں جو 4 چیزیں بتائی ہے، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مال انام، 4 چیزیں ہیں۔ سمجھ میں نا، عربی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ ان میں پہلا ہے اپنے نفس کے اوپر تم کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو اس نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ کھانے پر تم کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اب کھانا انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کھانے کے لیے ہے، اس وجہ سے ہر وقت کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، فلانی ہوٹل میں فلانی چیز بڑی شاندار ملتی ہے، فلانی جگہ پر فلانی چیز بڑی شاندار ملتی ہے۔ آپ حضرات بھی اس کو جانتے ہوں گے، اگر ابھی پوچھیں، مجھے معلوم نہیں ہے، بتا دوں پہلے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون سی ہوٹل میں کون سی چیز ملتی ہے، وہاں بہت شاندار ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ تو جو کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ اس لائن پر چلتے ہیں۔ کفار کا یہی مشورہ ہے، اس لیے کہ کفار کے لیے تو وہی کھانا ہی ہے، اس وجہ سے وہ کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں، جہاں اچھا کھانا ملے، جہاں بہترین کھانا ملے، وہ اس کی طرف چلے جایا کرتے ہیں۔ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں۔
ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باڈی دی ہے، اس باڈی کو کھانے کی ضرورت ہے، اس باڈی کو کیا ہے قوت کی ضرورت ہے، اس باڈی کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت چونکہ یہ زمین سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مٹی ہی کی چیزوں کو، فروٹ کو، کھانے کو، گیہوں کو، چاول کو یہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے اس بدن کا قوام ہوگا، اس بدن کی مضبوطی ہوگی۔ اب اگر تم اتنا کھاتے ہو کہ برائے نام کھاتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ تمہاری باڈی کو نقصان ہو رہا ہے۔ بدن کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے، جتنا وٹامن کی ضرورت ہے، جتنا پانی کی ضرورت ہے، جتنی خوراک کی ضرورت ہے اتنا نہیں دو گے تو یہ آنکھ ہے، کان ہے، جگر ہے، بدن کے دوسرے جو اعضاء ہیں وہ کام کرنا کم کر دیں گے یا کام کرنا چھوڑ دیں گے، بہت صورت میں نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا حکم فرمایا۔ کلو واشربو، قرآن پاک میں صاف الفاظ ہے، کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، لیکن ساتھ میں دوسرا ایک حکم ہے، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کھاؤ مت اور ضرورت سے زیادہ پیو مت۔ جتنی ضرورت ہو اتنا کھاؤ، جتنی مرتبہ ضرورت ہو اتنی مرتبہ کھاؤ، جتنی ضرورت ہو اتنا پیو، جتنی مرتبہ ضرورت ہو یہ تو کم درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارا جو یہ پیٹ ہے، اس پیٹ کے 3 حصے کرو۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، اناج کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ہم لوگ 3 حصہ کرنے کے بجائے پورا پیٹ ہی کھانے سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا سے بھر گیا وہ۔ کہا کہ بھائی پانی کے لیے، کیونکہ پانی کی فکر مت کرو، پانی تو اپنے آپ اپنی جگہ کر لے گا، اور ہوا، کیونکہ ہوا کے لینے کی ضرورت کیا ہے، آئے تو بھی کیا اور نہ آئے تو بھی کیا، زندہ رہے تو بھی کیا، مر جائے تو بھی کیا، کھا لینا چاہیے، پیٹ بھر کر کھا لینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے، پہلی بات۔ اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو ہے، سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز ہے وہ ہے کھانا۔ کھانا کا جتنا تم کنٹرول کرو گے اتنا تمہارا نفس کنٹرول میں آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں روزے کو فرض قرار دیا ہے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوتا ہے، اور کھانے پینے صبح سے لے کر شام تک نہ کھاتا ہے تو کیسا ضعف آ جاتا ہے، کس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی پر تم غور کرو تو دیکھو گے کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے یا روزہ رکھنے سے پہلی صورت ہی دیکھ لے کہ آدمی بہت زیادہ اچھی سے اچھی چیز کو کھاتا ہے، اچھی سے اچھی چیز کو پیتا ہے، کھانے پینے میں بڑی لذت ہے، بڑی مزہ آ رہی ہے اس کو، تو یہ نفس یہ نہیں کہے گا کہ بس میں لذت سے تھک گیا، بس بہت ہو گیا اب نہیں، بلکہ اس وقت تو کہے گا کھاتے کھاتے کہ بہت ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد پھر لائے گا کوئی، اور پھر کوئی اچھی چیز لائے گا، پھر صبر نہیں کر پاؤ گے اور پھر کھانا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نفس جو ہے وہ کھانے کا بڑا لالچی ہے، اور اچھی سے اچھی چیز، نئی سے نئی چیز جتنی اس کو کھلا وہ کھاتا چلا جائے گا، اور یہ کہے گا بس اتنی بر جاؤ، کل سے نہیں، کل سے بند، آج کنٹرول کر نہیں، کل سے کنٹرول کریں گے، یہ نفس کا بہانہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اب وہ مغرب تک کھا نہیں سکتا، صبح کھا لیا تھا پیٹ بھر کر، لیکن پھر 11 بجے کے بعد سے اب وہ کھانے کی پابندی آ گئی، تو
تو اب اس کو بدن میں کمزوری ہونی شروع ہوگی، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ 11 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر اگر گرمی شدید ہے، بڑی شدت سے پیاس لگے گی، اور اگر دن بڑا ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے روزے کی جگہ پر کہیں 18 گھنٹے بھی روزے کے ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ شام ہی نہیں ہوتی۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ رمضان کے موقع پر فورن کے سفر میں نکلے، صبح 6 بجے 6:30 بجے جہاز تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ چلو سحری کر لیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ کی نیت کر کے وہ سوار ہو گئے، سمجھ میں 12 ساڑھے 12 جب بجے اپنی گھڑی میں، اب ادھر جاؤ تو ادھر کا ٹائم پھر کچھ اور ہوگا، جیسے اس وقت اگر ابھی 4:15 بجے ہیں، سمجھ میں، تو انگلینڈ میں ابھی دوپہر کو 1 بجا ہوگا، 12 بجے 1 بجے 12 1 بجے ہوں گے۔ اب یہ ہوائی جہاز میں اگر بھوکے گئے تو یہاں تو روزہ پورا ہونے کی تیاری ہے، لیکن وہاں پہنچے تو ابھی تو دوپہر ہے، اور پھر دوپہر سے وہاں سے بارباڈوس جانا ہوا، دوسرے ایئر میں بیٹھنا، تو پھر 8 گھنٹے اور وہاں پہنچیں گے تو دوپہر کو 4 بجیں گے۔ اپنی گھڑی میں انڈیا کے حساب سے دیکھے گا تو رات کو 12 یا 1 بجا ہوا ہوگا، تو بیچارے کو بڑی بھوک لگی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہوگا 12 1 بجے تک ہو۔ اب ایسا آدمی کو بھوک انتہائی درجے کی بھوک لگتی ہے، انتہائی درجے کا پیاس لگتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم لوگوں کو تو الحمدللہ ایسا کبھی موقع آیا نہیں، لیکن اگر راجستھان میں گئے ہو، گرمی کا موسم ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، سمجھ میں، یا اپنے یہاں ہی صبح کو سحری کرنا بھول گئے یا سحری کرنا رہ گیا اور بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑا، تو صبح 9 بجے سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایسی حالت میں بہت سخت پیاس لگی ہے، بہت سخت بھوک بھی لگی ہے۔ اب تمہارا ایک خاص الخاص دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار چلو فلاں سنیما میں جاتے ہیں، 12 سے 3 بجے تک 3 گھنٹے گزر جائیں گے، یا نیک لوگ ہیں سنیما میں نہیں جاتے، کوئی بات نہیں، فلاں جگہ کرکٹ میچ ہے، چلو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ کیا جواب دے گا وہ؟ جائے گا اس کے ساتھ، وہ یہ کہے گا کہ یار روزہ اتنا لگا ہے کہ کچھ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، نہ میچ دیکھنے کو جی چاہتا، نہ فلم دیکھنے کو جی چاہتا۔ وہ کہے گا کہ چل وہ فلانی گائکا کا یا فلانے سنگر کا بہترین گانا ہے وہ سنتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سننے کو بھی جی نہیں چاہتا، بھوکی اتنی لگی ہے۔ ہوتا ہے نا یہ، تو جب بھوک انتہائی درجے کی لگتی ہے تو نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، کوئی برا کام کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو تو کھانا اچھا لگتا ہے، پینا اچھا لگتا ہے، سمجھنا گیا؟ تو اس وجہ سے فرمایا کہ نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہتر ہے کھانا۔ اب کھانے میں بھی افراط اور تفریط دونوں مضر ہے، کم کھانا یہ بھی مضر ہے، زیادہ کھانا یہ بھی مضر ہے، نہ کھانا یہ بھی مضر ہے۔ بعض لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو واقعی میں بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور بعض حضرات تو کیا ہے صرف دکھاوے کی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، چپکے سے کھا پی کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ میں آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، اور پھر جب بھوک لگے گی تو اٹھ کر پھر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ نہیں، واقعی میں جو صحیح بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور بھوک ہڑتال میں اتنے بھوکے رہتے ہیں کہ وہ موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ باڈی جو ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلوا واشربوا کہا ہے۔ اور جب تم جان بوجھ کر نہیں کھاتے ہو تو خود کشی کا گناہ ہوتا ہے،
یہ بھوک ہڑتالیں جو ہوتی ہے یہ خودکشی کا گناہ ہوتا ہے. آدمی اللہ تبارک وہ اسی میں مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خودکشی کا اس کو گناہ ہوگا. خیر بہرحال ان ساری چیزوں میں اس وقت جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کھانا ہے اور کھانے پر کنٹرول کرنا ہے. اب وہ کنٹرول کیا کرنا ہے اس کی جگہ میں نے ابھی بتائی. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے فضائل صدقات میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ 1/3 کھائیں. پیٹ کو 1/3، پیٹ کا 3 حصہ ہے. 3 سیر کا اگر میدا ہے تو 1 سیر کھائے، 1 سیر پانی کے لیے رکھے اور 1 سیر ہوا کے لیے کہ 3 حصے. اور اس میں بھی کم کھائیں. اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو مشائخین ہیں، وہ ہمیشہ کم کھایا کرتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زمانے میں، جس زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا گرانی، ہندوؤں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام تھا دیانند سرسوتی. نام سنا ہوگا تم نے. دیانند سرسوتی موجود تھا. اس دیانند سرسوتی کی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ مقابلہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور ہر وقت وہ ہار جاتا تھا. ظاہر بات ہے وہ غلطی پر تھا، ہارتا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بیمار ہوئے، کیسی حالت میں بھی ہوئی، ان کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچا کرتے تھے. سہارنپور کے پاس ایک روڑکی کر کے ایک جگہ ہے، روڑکی، سمجھ میں جاؤ تو یاد دیکھنا جگہ ملے گی. اس روڑکی میں مناظرہ ہوتا تھا. ہندوؤں کا خاص گڑھ ہے وہ، اور اس میں وہ دیانند سرسوتی ہوتا تھا. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے دیوبند سے پیدل روڑکی جایا کرتے تھے. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوتے تھے. یعنی اس وقت تو شیخ الہند نہیں ہے، اس وقت شاگردوں میں یہ حضرات ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار بھی تھے، بخار بھی تھا، پریشان بھی تھے. بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضرت دیانند سرسوتی کے ساتھ مناظرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور مناظرے کا کوئی تک نہیں کہ اسی بات پر مناظرہ ہوگا، کسی بات کے اوپر بھی مناظرہ ہو جائے. اور یہ کافرین کا تو کام ہی ایسا ہی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر اس بات کے اوپر مناظرہ ہو گیا کہ جو زیادہ کھائے وہ حق پر اور جو کم کھائے وہ باطل پر، اس مسئلے پر مناظرہ ہو گیا تو حضرت کیا ہوگا؟ وہ دیانند سرسوتی کے متعلق تو پڑھا ہوگا آپ نے کہ مستقلاً ایک کھانچہ بھر کر پوری، ایک کھانچہ بھر کر یہ، اور ایک کھانچہ بھر کر یہ، اور ایک کھانچہ بھر کر یہ، سب ان کو کھانا کے لیے چاہیے، وہ سب کھاتے تھے وہ. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی قلت طعام کی وجہ سے ان حضرات کا کھانا جو ہے وہ معمولی ہے، 1 چپاتی، 2 چپاتی، بہت بہت تو 3 چپاتی، اور آپ کی طرح بہت بہت تو 4 چپاتی. لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ 2 چپاتی کھایا کرتے. تو حضرت پھر تو ہم ہار جائیں گے، حضرت نے فرمایا. سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو وہاں پر گئے اور دیانند سرسوتی نے کہا کہ بھائی آج مناظرہ ہوگا، جو زیادہ کھائے وہ جیت گیا، اس کا مذہب سچا، وہ آدمی سچا ہو، اس لیے کھانا زیادہ کھایا ہے اس نے. تو پھر حضرت آپ کیا کریں گے؟ آپ تو 1 چپاتی کھاتے ہیں، زیادہ تو کھاتے نہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا. کہا کہ عقل یا کلو کھانا یہ حیوانیت کی علامت ہے،
بھینس کو دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے کھا رہی، گائے کو دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے کھا رہی، بکری کو دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے کھا رہی ہے. تو زیادہ کھانا یہ حیوانیت کی علامت ہے. مجھے پوری تقریر میں سے صرف اتنا جملہ پسند ہے، زیادہ کھانا نہیں بولنے کے جانے گے، مجھے اتنا جملہ، زیادہ کھانا حیوانیت کی علامت ہے. اور جو آدمی اس حیوانیت سے جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا نورانیت کے طرف جائے گا، اتنا قرب کے طرف جائے گا، اتنا بزرگی کی طرف جائے گا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زیادہ کھانا یہ حیوانیت کی علامت ہے، اور بالکل نہ کھانا، فرشتے نہیں کھاتے، فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آنے، یہ نورانیت کی علامت ہے. یا کم کھانا یہ نورانیت کی علامت ہے. فرشتے تو بالکل نہیں کھاتے، چلو ہم اتنا نہیں تو کم سے کم کچھ کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں. تو کم کھانا یا نہ کھانا یہ نورانیت کی علامت ہے. اور مقابلہ ہوتا ہے تو نورانیت میں ہوتا ہے، حیوانیت میں نہیں ہوتا. اگر اس نے کہہ دیا کہ اس میں مقابلہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ کم کھانے میں مقابلہ ہو جائے. آج کم کھانا نورانیت ہے اور زیادہ کھانا تو حیوانیت ہے، جنگلی پنا ہے، گاودی پنا ہے، جانوروں کی علامت ہے. تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ کم کھانا کہ صاحب ہم تو روزے رکھنے والے ہیں، 18 گھنٹے تو ویسے بھی بھوکے رہتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ کھانا ہم لوگ سب سے زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں وہ کھانے پر پڑ جاتے ہیں. اچھا کھانا ہو، بہترین کھانا ہو، لذیذ کھانا ہو، سمجھ میں آئے نہیں؟ پھر 1 سلوس 2 سلوس 3 سلوس سب ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پورا ٹھوس لیا جاتا ہے. ابھی تمہارے سامنے یہ پڑا ہوگا، آیا ہوگا، اس میں یہ آدمی اتنا کم کھائے ڈکار نہ آئے، اور یہاں تک ہر تھوڑی دیر میں ڈکار ہی ڈکار آتی چلی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ پھر کہتے ہیں کہ گیس ہو گیا، ایسیڈیٹی ہو گئی، اور یہ ہو گیا. تمہارا کھانا تمہارے پیٹ میں ہضم ہی نہیں ہوگا، تو پھر زیادہ کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا، جب ہضم نہیں ہوگا تو ایسیڈیٹی ہوگی اور پریشانی ہوگی. خیر بہرحال خلاصہ آج کا یہ ہے کہ ہمیں کھانا میں کم کرنا چاہیے، اور ایک دن کم نہیں ہو سکتا. روزانہ 2 لقمے، روزانہ 3 لقمے کم کریں. اگر تمہاری 3 روٹی 3 چپاتی کھا رہے ہو تو آج 2.25 روٹی کھائیں، 2.25، 1 ہفتے تک، 2 ہفتے تک. اور جب 2.25 کی تعداد بیٹھ گئی اب 2.5 کریں، اب 2.25 کریں، اب 2 کریں. سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے پیٹ میں کمی ہوگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ پڑھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد ہے کتاب میں، اندرون خالی دار تا نور معرفت بینی. یہ ہے اس کا پیٹ کو خالی رکھو تاکہ معرفت کا نور تم کو نظر آئے. پیٹ ہی اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، سمجھنا، کہ کھانے سے اٹھنے کے بعد اٹھانا پڑتا ہے. جب تو یہ حضرت اٹھ سکتے ہیں ورنہ اٹھ بھی نہ سکے. تو پہلی بات یہ بتائی کہ تمہارے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے قلت، میں نے ابھی بتائی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور مشائخ نے 4 چیزوں کو بتایا ہے کہ 4 چیزوں کو کنٹرول کرو، 4 چیزوں کو کم کرو اگر نفس پر کنٹرول کرنا ہے تو. ان میں سے سب سے پہلے بتایا قلت طعام، کھانے کو کم کرو. اور کھانا کتنا کم کرنے کا ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. ہم نہیں بتا سکتے کہ 2 ہی روٹی کھاوے یا 3 ہی روٹی کھاوے، سمجھ کر کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہم تو کھانے کے وقت تو وہیں 1.5 روٹی کھا لی، اور پھر آدھا گھنٹے کے بعد پھر 1.5 پلیٹ بھر کے فروٹ کھا لیے، پھر دوپہر کو چائے کے ساتھ تھوڑی سی اور بسکٹ کھا لی، پھر 4 بجے 4:30 بجے پھر ناشتہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ پھر اسنانہ کر لیا.
پھر مغرب کے بعد پھر کھانا کھایا، تو پھر اب جب ایسا ہی ہوگا تو ہمارا پیٹ کیا ہے بھرا ہوا ہوگا، اور جتنا پیٹ بھرے گا اتنی سستی بڑھے گی، اتنی سستی بڑھے گی، اور ہر چیز میں پھر سستی آئے گی، اور پھر معمولات کی پابندی میں بھی سستی آئے گی۔ اور کون کرتا ہے نہیں کرتا ہے جانے دو، سمجھنا۔ اگر کوئی معمولات کی پابندی نہ کرے سستی، کہتے سستی آتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی طالب نے، کسی شالق نے لکھا کہ حضرت معمولات کی پابندی نہیں ہو رہی، حضرت تھانوی تو بڑے سخت تھے، پوچھا کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو رہی، تو کہا حضرت سستی کی وجہ سے، سستی ہے۔ سب اس نے بزرگ نے بتا دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں نیچے لکھا کہ سستی کا علاج ہے چستی۔ میں کیا کروں، تمہارے پاس علاج ہے، سستی کا علاج چستی ہے، چستی کرو، تیار رہو، سمجھنا ہے نا۔ تو اب ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن آج کل تو کچھ نہیں، بس معمولات نہیں ادا ہو رہے ہیں، سستی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے۔ خیر بہرحال تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کریں۔ نفس تو ہمیشہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ اچھی کام کے کرنے کا حکم نہیں دے گا، برے کام کے کرنے کا حکم دے گا۔ سستی آئے گی، اٹھانے کے لیے آتے ہیں، بھائی کتنے بجے، 1:30 بجے، اذان ہو گئی، کہا ہاں ٹھیک ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، ارے اٹھو کہ ابھی تو 25 منٹ ہے۔ وہ نفس کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، ابھی ٹھہر جا، ابھی ٹھہر جا، ابھی دیر ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، ابھی 3 منٹ باقی ہے، اور 2-3 منٹ باقی میں پھر سارا وقت چلا جاتا ہے، اور آدمی نماز چھوڑ کر رہ جاتا ہے، سو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا تجربہ ہے، سمجھنا گیا۔ اور جب ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں خود ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر محنت کے کام نہیں چلتا۔ بچپن میں ہم کو چلنے کی عادت نہیں تھی، لیکن ہمارے ابا جان، ہماری امی جان ہمارے ہاتھ پکڑ کر زبردستی چلایا کرتے تھے، اور اس وقت ہم زبردستی چلتے تھے، نہیں چاہتے ہوئے بھی چلتے تھے۔ اب عادت یہ ہو گئی کہ ہم آزادی کے ساتھ چلنے ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے بزرگان دین ہم کو راستہ بتاتے ہیں کہ نفس پر کنٹرول کرنا ہے تو کھانے پر کنٹرول کرو۔ اگر کھانے پر کنٹرول نہیں کرو گے، ویسے بھی اگر دیکھنے جائے تو کوئی ڈاکٹر ہوگا یا بیٹھا ہوگا تو وہی کہے گا کہ زیادہ تر بیماری کثرت کھانے سے ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جب ہمیں کوئی لذیذ چیز، اچھی چیز مل جاتی ہے تو پھر ہم کنٹرول نہیں کرتے، کھاتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے سارا واقعہ تم لوگوں کو بتایا، اس میں یہ ہے کہ کھانے پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور کھانے پر کنٹرول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہے کہ کھانے کے 3 حصے کرو، پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا لے آنے جانے کے لیے۔ اس کے ذریعے سے تمہاری تندرستی بھی ٹھیک رہے گی۔ جی کیا نمبر 3 تقلیل کلام۔ دوسرے تام کو پھر پڑھ لیں تاکہ وہ میں نے جو کہا ہے وہ سارے یاد آ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ غذا کم کھائے تاکہ پیٹ میں گرانی اور تکلیف نہ ہو، اور بھوک کے سبب مر بھی نہ جائے، کیونکہ بہت کھانا اور اسی طرح کم کھانا جو ہلاکت کا سبب ہو، دونوں ناپسند ہے۔ کہ خوب کھاؤ وہ بھی ناپسند ہے، اور بالکل نہ کھاؤ وہ بھی ناپسند ہے۔ اس وجہ سے درمیانی جتنا تمہاری باڈی کو ضرورت ہے، اتنا جتنے وقت ضرورت ہے اتنی وقت آدمی کو کھانا چاہیے، اور معیار یہ کرنا چاہیے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ، سمجھنا جی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا
کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، یہ اسراف ہے۔ کھانے میں حد سے آگے بڑھو، پینے میں حد سے آگے بڑھو، یہ اسراف ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھرنے میں بنی آدم کے پیٹ بھرنے سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں۔ یعنی کوئی برتن ایسا خراب نہیں کہ جس کو پورا بھرا جائے، پورا بھرا جائے۔ اگر پیٹ ہے، اگر اس کو پورا بھرا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب سے برا برتن ہے جس کو بھرا گیا۔ اس لیے کبھی پیٹ بھر کر ڈکار آئے وہاں تک آدمی کو کھانا نہیں چاہیے۔ جی کیونکہ شہوت، حرص اور کینہ وغیرہ کی ساری بلائیں پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو، آدمی کے اوپر جو 4 چیزیں ہیں، ہر قسم کی عافیت ہو، ہر قسم کی راحت ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، آئندہ کی پیسے کہاں سے لاؤں گا، کھانا کہاں سے لاؤں گا، اس کی فکر نہ ہو، سمجھ میں؟ تو نفس پیٹ بھرا ہوا ہو تو نفس بھوکا ہو جاتا ہے، پیٹ بھوکا ہو تو نفس سیراب ہوتا ہے، پیٹ بھوکا ہو تو نفس سیراب ہوتا ہے۔ اس کی مثال بتائیے بھی، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ روزہ لگا ہوا ہو تو نفس کہے گا مجھے تو کچھ نہیں دیکھنا، ارے چلنا، مجھے تو کچھ نہیں سننا، مجھے تو کہیں نہیں جانا، میں تو ایسے ہی پڑا رہتا ہوں، مجھے جانا کہیں جانا۔ نفس کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ اور جب نفس کو تم خوب کھلاؤ گے، خوب پلاؤ گے، تو نفس کہے گا کہ یہ سب چیز تو دیکھتے دیکھتے تھک گئے، کچھ دیکھنے میں بھی اچھا چاہیے، یہ سنتے سنتے بات تھک گئے، اب سننے میں بھی کوئی اچھی چیز چاہیے، دلچسپی چاہے تاکہ اس کو سنا جائے۔ اب وہ دلچسپی ہر ایک کی الگ الگ ہوتی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور نفس ہر چیز میں جدت طلب کرے گا۔ اپنی بیوی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن نفس اگر سیلاب ہے، بھرا ہوا ہے، تو وہ کہے گا کہ دوسرا کچھ نمونہ چاہیے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، تم جانتے ہو۔ اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کر، پہلے دن بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نفس بنایا ہے، اور نفس میں پاور رکھا ہے، وہ سب لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ہے، لیکن اگر تم اس کو سدھارنا چاہو، سیدھانا چاہو، تربیت کرنا چاہو، تو یہ نفس تربیت کو قبول کرتا ہے، دیر لگے گی لیکن قبول کرتا ہے، سمجھنا گیا؟ اور جب یہ تربیت کو بالکل قبول کر لے گا تو یہ نفس جو ہے اپنی ساری خرابی ایک دم بدل کر اچھائی پر آ جاتا ہے۔ جس کی مثال میں نے بتائی کہ اس وقت مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے میں ہمیں ذرا سستی آتی ہے، اور گڑبڑ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، عشاء پڑھنا رہ گئی، اور جب عشاء پڑھنا رہ گئے آئے آتا سو گئے، نیند آ گئی، ختم ہو گئی، سمجھ میں؟ اور جب نفس کی تربیت کرو گے تم، اور نفس کی تربیت کرنے کے بعد جب تمہارا نفس نیکیوں کو قبول کرنے لگے گا، اچھائی کو قبول کرنے لگے گا، اس کو اچھائی اچھی لگنے لگے گی، اس وقت تم بمبئی سے آئے ہو، احمد آباد سے آئے ہو، سارے راستے میں سفر میں گزرے ہو، تھکان بے انتہا لگی ہوئی، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، سمجھ میں؟ گھر والے کہیں گے کہ بہت تھک گئے ہو، تھوڑی دیر سو جاؤ، تو کیا کہو گے کہ بھائی نیند نہیں آنے کی، پہلے کھانا کھلاؤ، کھائیں گے تو کچھ نیند آئے گی، سمجھنا؟ اب کھانا کھا کے پھر سو جاؤ، کہا کہ نہیں، اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب ہماری نماز باقی ہے وہ نہ پڑھ لیں، اس لیے کہ ہر وقت دماغ کا فکر رہے گا نماز باقی ہے، نماز باقی ہے۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی فکر نہیں تھی، پھر بھی نماز کا گپی لگا دیتے تھے، دونوں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے اگر نفس کو ہم تربیت دیں، نفس کی تہذیب کریں۔ پرانے زمانے میں بزرگان دین کے پاس لوگ جاتے تھے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جاتے تھے، اور نفس کی اصلاح کے لیے جا کر وہاں جو اکابرین ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے،
وہ صحیح بیماری کو پرکھ کر ان کا علاج کرنا شروع کرتے تھے. اب اولاً تو بے ادبی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تو اس درجے کے اکابرین نہیں ہیں. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس اکابرین کی طرح اگر ان کو سزا دینا شروع کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جا تیرے سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہاں اچھا ہے، وہاں کچھ پوچھتے نہیں، چلنے دو. اب اس میں بتاؤ کوتاہی کس کی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت باقی باللہ، حضرت مدنی، حضرت شیخ الحدیث، حضرت مفتی محمود صاحب جیسے کوئی پیدا نہیں ہو رہے. کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم محنت ہی نہیں کرتے تو کس طریقے سے پیدا ہوگا؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نفس پر کنٹرول کرو، اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط رسی ہے وہ کھانا کم کرو. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو فرمایا تھا کہ اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھا کرو اور اپنے جگروں کو پیاسا اور اپنے بدنوں کو سطح کے علاوہ ننگا رکھا کرو، تاکہ اس قابل بنو کہ اپنے رب کو اپنے دلوں سے دیکھ سکو. نفس کو جتنی اذیت دو گے، پورا بدن ہمارا نفس ہے، نفس کو جتنی اذیت دو گے، نفس کو جتنی سہولتیں کم دیں گے، نفس کو جتنی زیادہ تکلیف دیں گے، اتنا ہی نفس ہمارے کنٹرول میں آئے گا. لیکن ہم نفس کو تو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں. 8 گھنٹے نیند چاہیے 10 گھنٹے نیند ملے تو اچھا ہے، لیکن اس میں کمی کرنا نہیں. سمجھ میں؟ اور یہ یار دوسری چیزوں کے سلسلے میں ہے. جی. بس درمیانی طبیعت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتنی مقدار کھائے کہ ڈکار نہ آئے، تاکہ معدے کی گرانی سے عبادت میں خلل نہ پڑے، اور بھوک کی شدت سے کہ وہ بھی وقت کو مشغول رکھنے اور ذکر سے روکنے والی ہے. بہت زیادہ سخت بھوک ہوگی تو ذکر کرنے میں نہیں مزہ آئے گا، اس لیے کہ بدن کو کھانے کی ضرورت ہے، تو بدن کی ساری توجہ کھانے کی طرف ہوگی، تو پھر ذکر میں کیسے مزہ آئے گا، تلاوت کرنے میں کیسے مزہ آئے گا. اس وجہ سے جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو دو اور اس سے کام لو. نفس کو اس کی خواہشات کے مطابق کچھ دو اور خود اس سے کام لو. یہ بھی نہیں کہ نفس کو کھلاتے جاؤ پلاتے جاؤ اور نفس سے کچھ کام نہ لو، تو کل کو یہی نفس امارہ بن جائے گا. جی. مقصود یہ ہے کہ اتنا کھائے کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے، جلد ہضم ہو جائے. نمبر 3 تقلیل کلام. تیسری شرط یہ ہے دوسری بات بتائی قلت منام میں نے بتایا تھا، اب دوسرا بتایا قلت کلام. بولنے کے لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں منہ عطا کیا ہے اور ایک ایسا مشین دیا ہے کہ جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے، اور جتنا بولتے چلے جاؤ، سمجھ میں، جتنی کامنٹری دینی ہو دو، لیکن آدمی کا دماغ تھک جائے گا، کان تھک جائیں گے. لیکن کبھی کسی نے کہا ہے کہ میری زبان تھک گئی؟ زبان کبھی نہیں تھکے گی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 قید میں بند کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہونٹ ہے، اور ہونٹ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ دانت ہے. دونوں کے پیچھے رکھا ہے، دونوں قید میں. لیکن ان دونوں قید کو کھول کے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے، اور اتنے بولتی چلی جاتی ہے، اتنا بولتا چل جاتا ہے. سمجھنا ہے؟ اور اس بولنے میں نہ حق کو دیکھتی ہے، نہ باطل کو دیکھتی ہے، نہ جائز کو دیکھتی ہے، نہ ناجائز کو دیکھتی ہے. اور کوئی پرائی عورت مل گئی اور وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو مزہ ہی آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ زبان کی برائی ہے، اس سے اپنے زبان کو بچانے کی ضرورت ہے. غیبت ہے، جھوٹ ہے، ان چیزوں سے تو روکنا ہے ہی ہے، لیکن پرائیوں کے ساتھ فون پر سمجھنا آدھے گھنٹے تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تمہارے لیے بات کرتا ہوں، دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ پتہ چلتا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا، پونا گھنٹہ ہو گیا؟ نہیں چلتا.
تو یہ اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کی ضرورت ہے. قلت طعام، کھانا کم کھاؤ، اور دوسرا قلت کلام، بات بھی ضرورت کے برابر کرو، ضرورت سے زیادہ بات مت کرو. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو لوگ جایا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے اس زمانے میں، تو کمرہ دے دیا، یہ تمہارا کمرہ، ایک تمہارا کمرہ ہے. ایک دوسرے کو بات کرنے کی اجازت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے کہ وہاں قلت کلام بھی کرنا ہے، قلت طعام بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو تو اصلاح کے لیے یہ قلت کلام کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو ذرا زیادہ چلنے سے روکو. جی. تیسری شرط یہ ہے کہ بجز ذکر و عبادت اور کار خیر کے سوا زبان نہ کھولے. زبان کو استعمال کرنا ہے تو جس مقصد کے لیے اللہ نے زبان بنائی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے، اسی میں استعمال کریں. اب وہ مقصد کون سا ہے ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کو کیوں بنائی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وغیرہ کہنے کے لیے. اور ہم کہتے ہیں سمجھنا ہے. جی کیا کہا؟ پھر پڑھو اس کو. تیسری شرط یہ ہے کہ بجز ذکر و عبادت اور کار خیر کے سوا زبان نہ کھولے. کار خیر کے زبان نہ کھولے. بس اکابرین مشائخ کے بہت سارے واقعات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ اس وقت میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت ایک پتھر اپنے منہ میں رکھتے تھے. وہ اس وجہ سے کہ جب بولنا چاہے تو پہلے وہ سوچتے تھے کہ اس وقت میرے لیے بولنا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا حرام ہے. پہلے اپنا فتویٰ پوچھتے تھے اپنے دماغ سے کہ اس وقت اگر میں بولنا ہے، بولنا چاہتا ہوں، میں بولوں کہ نہیں، اور بولوں تو اس وقت میرے لیے بولنے کا کیا حکم ہے. اگر ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں نہ، وہ پتھر رہنے دیتے تھے. اس لیے کہ پتھر ہوتا ہے تو آدمی ہر وقت بول نہیں سکتا، رکاوٹ ہوتا ہے وہ. اس وقت ہمارے ذہن میں پتھر نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری زبان ہر وقت گھوڑے کی طرح آزاد ہے، فٹافٹ بولنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک مرتبہ چل پڑتی ہے تو پھر بند ہونے کا نام نہیں لیتی. سمجھ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ذکر کیا ہو، ان کو معلوم تھا کہ یہ زبان، حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زبان کی بہتات سے، یا زبان کے اثرات سے، یا زبان کے گناہوں سے، زبان کے کام سے بہت سارے آدمی جہنم میں اوندھے منہ گریں گے. ہے کیا نہیں حدیث؟ زبان کی وجہ سے، یعنی غلط بولیں گے، غلط بات کریں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، یا غلط جگہ پر زبان کا استعمال کریں گے تو پھر یہ حالت ہوگا. اس وجہ سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان صحیح مصرف میں استعمال ہو تو بات چیت کم کرو، ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولو، اس سے زیادہ مت بولو. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ کلام خیر کرے یا چپ رہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تکلم او لا یصمت، چپ رہے، یعنی اگر بولنا ہے تو اللہ کے رضا کے لیے بولو. ہم یہ ایک لفظ یاد رکھو کہ ہم جو بولتے ہیں آج کل میں، ہمیں بھی اور آپ بھی، سب بھی، ہم سب بولتے ہیں، اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کتنا بولتے ہیں. خود ہی آدمی اپنے متعلق سوچے. آج ہم نے ظہر سے لے کر عصر تک، یا صبح سے لے کر اب تک، یا دن بھر میں جو بات کی، جو کہا، جو کچھ کیا، ان میں کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زبان کا استعمال کیا اور کتنا ناراض کے لیے کیا. خود ہی سوچ لو تو حساب لگا، پتہ چل جائے گا. سمجھنا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اس زبان کو صحیح مصرف میں، صحیح جگہ میں، صحیح بات میں استعمال کرو
او لیسمت، یا تو چپ رہو. تو ہمیں چپ رہنے کی ضرورت ہے. جی نیز فرمایا ہے کہ آدمی آگ میں اونھے منہ ناک کے بل ڈالے جائیں گے، یہ بھی میں نے حدیث بتائی ہوئی. جی اور اس کا سبب وجود اس کے کچھ نہیں کہ اپنی زبانوں کی بوئی ہوئی کھیتی کو کاٹیں گے. اپنے زبان کی بوئی ہوئی کھیتی جو بھی ہے اس کا اثر ہوگا. گالی دی، غلط یہ کیا وہ کیا، تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو آنے والا ہے اور وہاں حساب کتاب ہونے والا ہے. اس وجہ سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے کل تو بتایا تھا کہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اور اخیر میں وقت ہو گیا تھا، میں رہ گیا، اور خلاصہ کے طور پر ہونا تو چاہیے 24 گھنٹے باوضو رہے، لیکن بھائی میں تو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، معذور ہوں، سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے 24 گھنٹے میں نہیں رہ سکتا. اچھا 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے تو 12 گھنٹے تو رہ سکتے ہو کہ نہیں؟ 18 گھنٹے تو رہ سکتے ہو کہ نہیں؟ صبح کو اٹھ کر استنجا وغیرہ کر کے فارغ ہوا، ناشتہ کیا، وضو کر کے چلے گئے، تو کم سے کم 4 گھنٹے تمہارا سبق کے دورے کے سبق کے ہوں گے. اس وقت تو وقت ہو رہا ہے کیا؟ 4 گھنٹے تو وضو رہتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہیں رہتا ہے، 2 گھنٹے تو رہتا ہے کہ نہیں؟ پہلے 2 گھنٹے پہ بھی سب کا وضو رہتا ہے. سمجھ میں؟ چلو پھر دوپہر کو کھانا کھا لیا، دوپہر کو کھانا کھا کے سو گئے، 1:30 بجے پھر وضو کر لیا. 1:30 بجے کے بعد اب وضو تم باقی رکھنا چاہو تو کہنا تو نہیں چاہیے اتنا ضعف، اتنا ضعیف، اتنی کمزوری، بیماری، اور اس بڑھاپے کے باوجود ظہر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے. اب بھی پڑھتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے، اصل تو رہنا چاہیے بھائی 24 گھنٹے، لیکن ہم دماغ سے نکال دیتے کہ اپنا تو نہیں تھا ہی، میں اس کو بتانا ہوگا نہیں. چلو تم سے جتنا ہوتا ہے اتنا کر کے دیکھو. 24 گھنٹے میں سے اگر 18 گھنٹے باوضو رہ سکتے ہو تو 18 گھنٹے رہو. 18 گھنٹے کی جگہ پر 12 گھنٹے باوضو رہ سکتے ہو تو 12 گھنٹے باوضو رہو، اور دیکھو پھر اللہ جل جلالہ تم کو توفیق عطا فرمائے گا. 12 کے 13 بھی ہو سکتے ہیں اور 24 بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں؟ اللہ جل جلالہ امن والوں مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، تقریریں اور باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ آ جاتا ہے عمل پر، اور یہ عمل میں ہم کمزور ہیں. ہم عمل کرتے نہیں، اور اس نواب زادے کی طرح کوئی ہمیں عمل کر کے دکھلاتا نہیں. جو کھانا ہے وہ تم کو کھانا پڑے گا، کھاؤ ورنہ مارتا ہوں، کہ مجھے کون مار کے کھلاتا ہے. یاد آ گیا تھا پورا کیسا؟ تو ایسا ہی ہمارے اوپر اگر کوئی مسلط ہو تو ہم سے ہو سکتا ہے، ورنہ تو اس وجہ سے جتنا ہے کوشش کرو. ابھی ہم کوشش کرنے لگے، سمجھ میں آیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک وضو رکھنا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک وضو رکھنا ہے، تو رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے باوضو، جو گزشتہ کل کا سبق تھا اور آج کا سبق، قلت کلام. قلت کلام میں تو بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں، بہت ضرورت ہو تو بولو، ورنہ تو چپ کے اللہ 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 کرتے رہو. اور پھر تیسرا نمبر ہے کھانا. سمجھ میں؟ خوب کھاؤ اطمینان سے، لیکن کیا ہے اتنا نہیں جس کو قرآن پاک میں اسراف کے درجے میں لے لیا ہو. اسراف کے درجے تک کھاؤ گے تو گناہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہوگا، سستی بھی آئے گی، ذکر میں، نماز میں، سب میں کوتاہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، راہ راست کی طرف متوجہ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. 5-7 منٹ باقی ہے، دعا میں لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ سے مانگو، یہی مانگو کہ اللہ تعالی